अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज लेक्चर नंबर 73 है, जिसमें हम औरंगज़ेब आलमगीर की लाइफ और इसकी फतूहात या इसके जो कारनामे हैं, इनका दौर कैसा रहा बरसगीर पाक व हिंद के लिए, उसका जायज़ा लेंगे। ये इंडो पाक हिस्ट्री के 49 जेआर्स हैं जो कि इसमें कवर होंगे और डिटेल में हम इनको देखेंगे। जैसा कि हम हर लेक्चर के शुरू में ये बात करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसका अवेलेबल होना कोई ख़ास बात नहीं है। सिर्फ अहम बात ये है कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको फ्राहम की जाए, वरना देयर इज़ ए फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन और काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो इसमें हम की फैक्ट्स को और रेलेवेंट फैक्ट्स को आपके एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक बयान करते हैं। ये है मुग़ल डायनेस्टी, जिसका हम मुख्तलिफ लेक्चर ले चुके हुए हैं और आज हम आलमगीर वन औरंगज़ेब की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि चूँकि ये औरंगज़ेब आलमगीर जो हैं ये लास्ट इफ़ेक्टिव रूलर कहा जाता है, इनको आखिरी इफ़ेक्टिव मुग़ल एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि इनके मरने के बाद जो मुग़ल एम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेशन का शिकार हुई और कहा जाता है कि विदिन डेकेड्स जो मुग़लिया सल्तनत थी वो सिर्फ दिल्ली की हदूद तक महदूद होके रह गई थी। तो डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर का भी आगाज़ होता है औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद 1707 में। और ये हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ चुके हुए हैं कि 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद उनके जो नाअहल जानशीन थे वो मुग़लिया सल्तनत को संभालने में नाकाम रहे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम इंडियन हिस्ट्री के जो 150 साल हैं 1857 तक उनका जायज़ा लें। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा एवोल्यूशन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, कैसे उसने अपने कदम जमाए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और वो कैसे उसने यहाँ पे ब्रिटिश रूल की बुनियाद रखी इंडिया में, उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। तो मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब छठे मुग़ल एम्पायर थे। इनका लाइफ स्पैन 88 ईयर्स पे मुहित है। नवंबर 3 1618 में पैदा हुए और मार्च 3 1707 में फौत हुए। इनका जो टाइटल है औरंगज़ेब आलमगीर था और इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे almost 49 ईयर्स तक रूल किया। He was considered as the last effective ruler of the Mughal Empire, क्योंकि इनके बाद जो मुग़ल एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेशन का शिकार हो गई और बहुत बड़ी वजह बनी इनके जो नाअहल जानशीन उनकी आपस की लड़ाइयाँ, वो वजह बनी। एक और बात मैं बता दूं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने किताबों में भी पढ़ा, लेकिन उसका एनालिसिस ये है कि जितने भी हुक्मरान हो गुजरे हैं इन्होंने मल्टीपल शादियां की थी, कुछ कंकोबाइन्स भी थी, कुछ इनकी बीवियां थीं, कुछ लौंडियां थीं। उनसे जो बच्चे पैदा होते थे, जो औलाद नरीना होती थी, वो 3-3 4-4 बच्चे। और फिर उनका जो आपस में शहजादों के झगड़े होते थे, उन्होंने रियासतों को बहुत कमज़ोर किया। उनकी जो वार ऑफ सक्सेशन थी, स्पेशली ये मुग़ल सल्तनत का या मुग़ल डायनेस्टी का अलमिया ही ये रहा है कि आपस के जो झगड़े थे, जैसे शाहजहां ने जिस तरीके से रूल किया, हमने पिछले लेक्चर में देखा किस तरीके से उन्होंने तख्त को लिया, इसी तरीके से औरंगज़ेब ने भी उसी तरीके से तख्त को लिया, यानी बज़ोरे शमशीर। और इन वार ऑफ सक्सेशन ने बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया रियासत को। फिर इन्होंने फतावा आलमगीरी कंपाइल किए और शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट किया, इस्लामिक इकनॉमिक्स की बुनियादें रखी, यहाँ पे इस्लामिक इकनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट किया। तो इनकी आप पूरी लाइफ हिस्ट्री को डिटेल से बयान करते हैं।
दुहाद गुजरात में ये शाहजहां और मुमताज़ महल के घर में पैदा हुए नवंबर 3, 1618 को। और मुमताज़ महल ये वही खातून हैं जिनकी याद में ताज महल बनाया गया है। ये 4 बेटों में से तीसरा बेटा था। और एक बात जो पिछले लेक्चर में भी हमने शाहजहां वाले लेक्चर में बयान की वो ये है कि 1626 में जब एक बात बता दूं कि 1622 में शाहजहां ने रिवोल्ट किया था अपने बाप जहांगीर के खिलाफ। और 1626 में फिर जहांगीर ने अपने बेटे प्रिंस खुर्रम यानी शाहजहां को माफ़ किया और सेटलमेंट के तौर पे 2 बेटे जो थे शाहजहां के, प्रिंस खुर्रम के, दारा शिकोह और जहांगीर, ये हॉस्टेज के तौर पे अपने दादा जहांगीर की कोर्ट में भेजे गए और ताकि इनके दरमियान सुलह हो, बाप बेटे के दरमियान, जहांगीर और शाहजहां के दरमियान। तो जहांगीर की फिर 28 अक्टूबर 1627 में डेथ होती है। उसके बाद लड़ाई होती है शाहजहां और शहरयार मिर्जा के दरमियान। ये हमने इस बात को डिटेल में बयान किया। शाहजहां शहरयार मिर्जा को शाहजहां का जो ससुर है आसिफ खान वो शिकस्त देता है। शहरयार दामाद था नूरजहां का, शाहजहां दामाद था आसिफ खान का और आसिफ खान नूरजहां का भाई था। ये आपने रिलेशनशिप याद रखना है। तो वार ऑफ सक्सेशन में आसिफ खान जो कि शाहजहां का ससुर था और चाहता था कि शाहजहां अगला हुक्मरान बने, वो शहरयार मिर्जा को शिकस्त देते हैं। और इस तरीके से वो जब इनको शिकस्त देते हैं तो फिर शाहजहां आके तख्त संभालता है। लाहौर में आता है जनवरी 23, 1628 में। लाहौर के तख्त के ऊपर बैठता है और उसी दिन ही शहरयार मिर्जा को कत्ल कर दिया जाता है। तो खून के साथ ये तख्त लिया जाता है। उसके बाद फिर एक वाकया होता है। अब हम बात करेंगे औरंगज़ेब आलमगीर की। औरंगज़ेब आलमगीर शाहजहां का बेटा है। तो शाहजहां के बेटे वहाँ मौजूद थे 1633 में, मई 28 में, 28 मई 1633 को एक वाकया होता है। बादशाह शाहजहां को जंगी हाथियों के दरमियान लड़ाई देखने का शौक होता है और वो एक तमाशा देख रहे होते हैं। जंगी हाथियों के दरमियान लड़ाई हो रही होती है कि एक हाथी बिफर जाता है और बिफर के वो जो तमाशाई हैं उनकी तरफ जाता है और करीब था कि वो लोगों को जख्मी कर दे। तो यंग शहजादा औरंगज़ेब बड़ी बहादुरी से सामने आते हैं और क्राउड को डिफेंड करते हैं और घोड़े पे सवार होकर ये एलिफेंट को अपने नेज़े से हिट करते हैं और फिर घोड़े से बल्कि गिर भी जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये हाथी को वहाँ से भागने पे मजबूर कर देते हैं और इनकी इसी बहादुरी से मुतासिर होकर शाहजहां ने इनको टाइटल ऑफ बहादुर दिया। औरंगज़ेब ने ये बात अपने जहन में रखी कि जब वो तन तनहा हाथी के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके भाई दारा शिकोह ने कोई रोल प्ले नहीं किया था। और फिर ये बात उनके जहन में थी। इस बात का जिक्र भी उन्हें अपनी किसी जगह पे किया था कि दारा शिकोह ने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है और कहा जाता है कि इन्होंने इसी वजह से अपने भाई दारा शिकोह को सजा भी दी थी बाद में जब इन्होंने तख्त संभाला था। अर्ली मिलिट्री कैंपेन्स में 1635 में ही वाज इंचार्ज ऑफ द फोर्स सेंट टू बुंदेलखंड और ओरछा की जो सीज हुई उसमें हिस्सा लिया। दक्कन के वायसराय मुकर्रर हुए 1636 में और निज़ाम शाही डायनेस्टी की खात्मा किया। 1637 में एक समाल राजपूत किंगडम बगलाना को अनेक्स किया। ये इनकी अर्ली मिलिट्री कैंपेन्स हैं। 1644 में शाहजहां ने इनको दक्कन के वायसराय की पोजीशन से हटा दिया। मुतज़ाद वजूहात बताई जाती हैं। शाहजहां ने दोबारा इनको गुजरात का वायसराय अपॉइंट किया 1645 में। 1647 में फिर इनको गवर्नर ऑफ बाल्ख बनाया गया जो कि उस वक्त उज़्बेक और तुर्कमन ट्राइब्स से अटैक में था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और फिर ये
بعد میں گورنر آف ملتان اور سندھ بھی بنائے گئے۔ پھر قندھار کے لاس کی کہانی ہم نے پچھلے لیکچر میں بیان کی۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ 1622 میں جب نور جہاں نے کہا، اس ٹائم جہانگیر تو بیمار ہو چکا تھا اور سلطنت کے معاملات نور جہاں دیکھ رہی تھیں، اتنا ایکٹیو نہیں تھا جہانگیر، تو پرنس خرم کو حکم دیا نور جہاں نے کہ آپ جائیں، کیونکہ قندھار پہ پرشین آرمی نے اٹیک کر دیا ہے تو قندھار کو بچائیں۔ پرنس خرم نے اس ٹائم یہ خدشہ ظاہر کیا، اپنے مائنڈ میں رکھا کہ اگر وہ یہاں سے جاتے ہیں قندھار میں ان کو ٹائم لگ سکتا ہے، اور پیچھے سے ان کی جو سوتیلی ماں ہے وہ اپنے داماد شہریار کو حکمران بنا دیں گی، تو لہٰذا انہوں نے ریفیوز کیا اور پھر بغاوت شروع کر دی۔ اس وجہ سے قندھار ہاتھ سے نکل گیا۔ 1838 میں بعد میں شاہ جہان اور اس کے بیٹوں نے دوبارہ اس کو کیپچر کیا، پھر 1649 میں پرشین نے دوبارہ اس کو ریکیپچر کیا، اور 1649 میں 1652 میں اورنگزیب نے پھر اٹیمپٹس کی واپس لینے کی قندھار کو، لیکن قندھار ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دوبارہ ان کو گورنر آف دکن بنایا گیا، ریلیٹیولی بیکورڈ ایریا تھا، اور اس بات پہ ریزرویشن تھی اورنگزیب کی کہ ان کو شاہ جہان نے اتنا بیکورڈ ایریا دیا ہے، لیکن شاہ جہان کو کہا کہ آپ ذرا اس پہ ایفرٹ کریں اور اس کا ریونیو بڑھائیں، تو اورنگزیب نے اسپیشل ایفرٹس کی، کلٹیویشن کو امپروو کیا، سیڈز، لائف سٹاک، اریگیشن میں سبسڈی دی، اور لونز دیے گئے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا، اریگیشن انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا گیا، ٹیکس کلیکشن کو آرگنائز کیا گیا، اور ان سٹیپس کی وجہ سے دکن دوبارہ جو ہے وہ خوشحال ہو گیا۔ شادیاں بہت ساری کنکوبائنس تھیں، اور 1637 میں انہوں نے صفاوت پرنسس دل راس بانو بیگم سے شادی کی، جو بعد میں مرنے کے بعد ربیہ دورانی کے نام سے جانی جاتی رہیں۔ شاہ جہان، اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکسیشن، اورنگزیب نے تخت کیسے لیا۔ یہ بڑی عبرت والی کہانی ہے۔ جس طرح تخت شاہ جہان نے لیا تھا اسی طرح تخت اورنگزیب نے لیا، اور ان کے بعد اورنگزیب کے بعد اورنگزیب کے بیٹوں میں جو لڑائی ہوئی وہ بھی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہسٹری آئینہ دکھا رہی اور ریپیٹ ہو رہی ہو بالکل، اور یہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ یہ ایک افسوسناک فیکٹ ہے۔ شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے، ایلڈسٹ تھا دارا شکو، جن کو شاہ جہان بہت فیور کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان دارا شکو سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس پیار کا ایک نقصان دارا شکو کو یہ ہوا کہ شاہ جہان ان کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتا تھا، ان کو جنگی مہارت اس طریقے سے نہیں ملی، اور اس کے برعکس اورنگزیب جو تھا اس نے جنگی مہمات پہ بھی بھیجا، اورنگزیب نے فیلڈ میں کام کیا، ملٹری فیلڈ میں گیا، بیٹل فیلڈ میں جاتا رہا، تو بہت زیادہ رف ٹف ہو گیا، اور اس کو تمام چالیں بھی سمجھ آنا شروع ہو گئیں۔ جبکہ دارا شکو جو ہے وہ ایک قسم کے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہا، جس کا اس کو بعد میں نقصان بھی ہوا۔ تو میجر جو کنٹیسٹ تھا وہ تھا اورنگزیب اور دارا شکو کے درمیان۔ اورنگزیب کی طبیعت جو تھی وہ ریلیجیس تھی، ایک قسم کا کٹر مذہبی قسم کے آدمی کی طور پہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور دارا جو تھا اس کو لبرل کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ بلیفز جو ہیں وہ اکبر کی طرح سیکولر تھے، کچھ اسی سے ملتے جلتے بلیفز تھے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی اتنی فیصلہ کن بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ وہ ریلیجیس اور اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اورنگزیب کو زیادہ سپورٹ ملی۔ شاہ جہان ستمبر 1657 میں بیمار ہو گیا، اور اس ٹائم یہ پھر اپنے بیٹے دارا کی کیئر میں رہا۔ ان کے فیوریٹ سٹی شاہ جہان آباد، پرانے دلی کو شاہ جہان آباد بھی کہا جاتا ہے، جس کو شاہ جہان نے آباد کیا تھا، اسی فیوریٹ شہر میں شاہ جہان آباد میں پرانے دلی میں دارا کی کیئر میں رہا، اور اس ٹائم یہ افواہیں پھیل گئیں کہ شاہ جہان فوت ہو گیا ہے، اور دارا جو ہے وہ اپنے باپ کی وفات کو چھپا رہا ہے اپنے موٹیوز کے لیے۔ دارا شکو جو تھا اس نے ریجنٹ کے طور پہ ایک کسٹوڈین، یا آپ کہہ لیں کہ ایک قائم مقام ایمپیرر کی حیثیت سے اپنا جو ذمہ داریاں تھیں سنبھال لیں،
اور اسی ریجنٹ کی ہونے کی وجہ سے قائم مقام سربراہ ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے اس کے جو ینگر بردرز تھے، شجاع جو کہ وائسرائے آف بنگال تھا، مراد بخش وائسرائے آف گجرات تھا، انہوں نے بھی اپنی اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی اور وہ آگرہ کی طرف بڑھے۔ یہاں پہ اورنگزیب جو تھا، جو دکن کا وائسرائے تھا اور بہت زیادہ جنگی مہمات کا ماہر ہو چکا تھا، بہت زیادہ جنگی میدان میں اس کی مہارت اسٹیبلش ہو چکی تھی، اس نے بھی ایک ویل ٹرینڈ آرمی کو اکٹھا کیا اور یہاں پہ اس نے ایک چال چلی کہ اس نے مراد کو یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں، ہم سلطنت آدھی آدھی کر لیں گے۔ لیکن بعد میں جب اورنگزیب نے تخت پہ قبضہ کیا تو اس نے مراد کو بھی بعد میں کوئی جو ہے اس میں حصہ نہیں دیا، بلکہ ان کو بھی ایک عبرتناک سزا دی۔ اور پھر انہوں نے، اورنگزیب نے اور مراد کی فورسز نے دارا کی آرمی کو آگرہ کے قریب بیٹل آف سمو گڑھ میں مئی 1658 میں شکست دی اور اس طریقے سے اورنگزیب نے تخت پہ قبضہ کر لیا۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں بیماری سے ٹھیک ہو گیا، لیکن اورنگزیب نے اپنے باپ کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا آگرہ فورٹ میں جولائی 1658 سے لے کر ان کی موت 30 جنوری 1666 تک، یعنی تقریباً کوئی 7.5 سالوں تک شاہ جہاں ریکور ہونے کے بعد ہاؤس اریسٹ میں رہے، اپنی موت تک ہاؤس اریسٹ میں رہے، اور ان کو اورنگزیب نے بالکل بھی تخت نہیں دیا اور ان سے بدتمیزی بھی نہیں کی، لیکن ان کو ایک ہاؤس اریسٹ میں رکھا۔ مراد بخش اریسٹ ہوا، اس کو گوالیار فورٹ میں بند کیا گیا اور ان کو ایک ٹرائل میں دسمبر 4 1661 میں پھانسی دے دی گئی، اور پھر اگست 10 1659 میں دارا کو بھی ایگزیکیوٹ کیا گیا آن دی چارجز آف اپاسٹیسی کہ آپ مرتد ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی اس چارج کے اوپر پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ تو ایون جو تیسرے بھائی تھے ان کے جن کا ہم نے ابھی نام لیا ہے شجاع، ان کا بھی انجام اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہوا، ان کو بھی ان کے کہیں پہ یہ بھاگ کے گئے تھے اور وہاں پہ ان کو مار دیا گیا تھا۔ تو یہ تھی وار آف سکسیشن۔ اس طریقے سے اورنگزیب نے جو برصغیر پاک و ہند کے تخت پہ قبضہ کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو نصابی کتابیں ہیں ان میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں بھی پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ کنٹروورسیز بھی ہیں، اور ان کی زندگی کے پلس پوائنٹس بھی ہیں، زیادہ تر وہ مینشن کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بہرحال مختلف ویو پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے گوش گزار کر رہے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ فیکٹ ہیں۔ اورنگزیب نے بیوروکریسی میں، بیوروکریسی کے سپیلنگ آپ ٹھیک کر لیں، ایک ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہے، اورنگزیب نے بہت سارے ہندو آفیشلز کو اپوائنٹ کیا، مور دین 30% آف دی مغل نوبلٹی۔ پھر اورنگزیب کے بارے میں ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بہت انٹالرینٹ تھا، لیکن اس کو بہت زیادہ جو ہسٹورین ہیں وہ ریجیکٹ بھی کرتے ہیں اس نوشن کو۔ کچھ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو مندر تھے، بہت سارے جو ٹیمپلز تھے اس نے ڈیمالش کروائے، اور کچھ ہسٹورین اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ کیا سچ ہے یہ اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ان کی جو ٹالرنس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ بہت سارے ہندو آفیشلز کو انہوں نے اپنی نوبلٹی کا حصہ بنایا، مور دین 30% آف دی نوبلٹی واز ہندو، اور یہ بہت زیادہ تھی، جو ان کے پریڈیسیسر تھے ان سے بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے ایک کمپائل کروائے، بہت سارے سکالر اکٹھے کروائے اور ان سے فتاوی عالمگیری compile karwaye. It is well organized work of many prominent scholars from different parts of the world in the field of Islamic jurisprudence on the following subjects: statecraft, general ethics, military strategy, economic policy, justice and punishment۔ ان موضوعات پہ انہوں نے کمپائل کرائے۔ 500 ایکسپرٹس تھے اسلامک جورسپروڈنس سے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، سالوں تک کام کیا۔ 300 ساؤتھ ایشیا سے تھے، 100 عراق سے تھے اور 100 حجاز سے تھے۔ اسلامک کوڈ آف لائف فار ساؤتھ ایشیا اس کو کہا جا سکتا ہے۔
اور اس میں لیگل کوڈ موجود ہے، پرسنل فیملی لائف کے بارے میں، سلیبس کے بارے میں، ٹیکسیشن، وار، اکانومی، پراپرٹی، ٹرانزیکشن اور ڈسپیوٹس، تمام کے بارے میں جو ہیں وہ آپ کو جورسپروڈنس ملتا ہے۔ ان کو بہت ساری ملٹری اچیومنٹس بھی ہوئیں ان کی۔ انہوں نے تقریباً آل آف دی انڈین سب کانٹیننٹ پہ رول کیا، اور اپنی جو ریاست کی حدود تھیں وہ 4 بلین اسکوائر کلومیٹر تک پھیلائیں، پوائنٹ ٹو وکٹری ان دی ساؤتھ، اور مور دین 158 ملین پاپولیشن پہ رول کرنے والا حکمران تھا اورنگزیب۔ اکانومی، انڈیا بہت بڑی اکانومی بن گیا، لارجسٹ مینوفیکچرنگ پاور تھا، اور دنیا کے جی ڈی پی کا تقریباً 1/4 جو تھا وہ انڈیا سے یا مغل امپائر پیدا کرتی تھی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا تخت کے لیے، لیکن یہ بات بھی اکنالج کرنے والی ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کیا، حدیث کا مطالعہ کرتے تھے، اسلام کے جو ریچولز تھے، اعتکاف، حج، روزہ اور زکوٰۃ، حج، روزہ اور نماز، یہ تمام ان کی پابندی کرتے تھے، اور قرآن مجید کی لکھ کے ان کے بارے میں آپ کو درسی کتابوں میں یہ بھی ملے گا کہ قرآن مجید کی کاپیاں لکھ کے گزارا کرتے تھے، اور اسلامک کیلی گرافی کے ورک کو پیٹرنائز کیا، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں حرام قرار دیں، ان کی پابندی لگائی ان کے اوپر جو کہ اسلام نے منع کی ہوئی ہیں، جس میں گیمبلنگ ہے، ڈرنکنگ ہے، ڈرگز ٹیکنگ ہے اور فورنیکیشن، ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سخت پابندی لگائی اپنی اسٹیٹ میں۔ ٹیکسیشن پالیسی ان کی رعایت کے اوپر تھی کہ بہت سارے ٹیکسز جو تھے وہ ختم کر دیے، مور دین 80 ٹیکسز ختم کیے، لیکن جزیہ کا ٹیکس جو ہے انہوں نے لگایا، جو کہ نان مسلم پہ ہوتا ہے، اور نان مسلم would have to pay the tax for their protection، اور یہ وہ ٹیکس تھا جو ان کے پریڈیسیسر نے تقریباً 100 سالوں سے بند کیا ہوا تھا۔ تو یہ تو اسلام کا پرنسپل ہے، جتنی بھی اسلامک سٹیٹس ہیں اس سے پہلے بھی جزیہ لیتی آئی ہیں، اور یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل جائز بات تھی۔ یہ بہت کنٹروورسی رہی ان کے، کیونکہ ہندو جو تھے اور نان مسلم تھے عادی ہو چکے تھے کہ وہ جزیہ پے نہیں کریں گے، جزیہ وہ پے نہیں کرتے تھے اکبر کے دور سے، لیکن اب جب جزیہ ان کے اوپر لگا تو یہ ان کے لیے ایک ان ایکسیپٹیبل سچویشن تھی، اور اسی وجہ سے کافی زیادہ ریوولٹ ہوئے ان کی اسٹیٹ میں۔ پھر انہوں نے سکھ لیڈر گرو تیغ بہادر کو اریسٹ کیا اور ان کو بلاسفیمی کے چارجز پہ ان کو پھانسی دی 1675 میں۔ 1664 میں انہوں نے شائستہ خان صوبے دار کو بنگال کا گورنر بنایا، جس نے ریجن سے پائریٹس کا خاتمہ کیا۔ چٹاگانگ کی جو پورٹ تھی اس کو قبضہ میں لیا 1666 میں، اور ستمبر 1686 میں انہوں نے بیجاپور کو سکسیسفلی سیج کیا۔ پھر گولکنڈہ کو سیج کیا 1687 میں۔ It was very difficult campaign because of heavy fortification، بہت مشکل ٹائم تھا، 8 مہینے تک کہتے ہیں یہ سیج چلتا رہا، اور فائنلی کنکر ہوا۔ ایک کلور مائن تھی جو دنیا کی سب سے پروڈکٹیو ڈائمنڈ مائن مانی جاتی ہے، یہ اسی کے اندر تھی گولکنڈہ کے اس میں، اور اس کے لیے یہ بہت سگنیفیکنٹ تھا، اور یہ ان کا مشہور سیج ہے اس علاقے کا۔ ملٹری اکوپمنٹ جو اس دور میں یوز ہوتا تھا وہ تھا کینن مینوفیکچرنگ، بہت زیادہ تھی ان کے دور میں، مختلف قسم کے کیننس بنائے جاتے تھے، یوز آف بوز اینڈ ایروز، تیر کمان کا استعمال تھا، راکٹس، مسکٹیئرز اور منجنیق جو کہ پتھر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ ان کے دور کا ملٹری اکوپمنٹ تھا۔ کنسٹرکشن، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اورنگزیب اتنا شوقین نہیں تھا آرٹ اینڈ کلچر کا، اور جس طرح شاہ جہان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تعمیرات کا بادشاہ تھا، ایسا ان کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا اتنا خاص انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسلامک، چونکہ ان کا ایک پوسچر ہے، ایک اسلامی بادشاہ کے طور پہ ان کا ذکر آتا ہے، اور ان کا رجحان مذہبی تھا، لہذا انہوں نے بادشاہی مسجد لاہور کو تعمیر کروایا۔ یہ لاہور فورٹ کے ویسٹ میں واقع ہے، لاہور میں، ورلڈ سٹی آف لاہور کے بالکل ساتھ ہی، اور
یہ 1671 سے 1673 کے درمیان تعمیر ہوئی، 1673 میں مکمل ہوئی 1673 میں، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی 1673 سے 1986 تک۔ پھر موتی مسجد دلی، پارل ماسک اس کو بولا جاتا ہے، یہ انہوں نے تعمیر کرائی 1659 سے 1660 تک۔ 1660 میں موتی مسجد دلی کی تعمیر مکمل ہوئی، یہ ریڈ فورٹ کے اندر واقع ہے، اور یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ریڈ فورٹ کو شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ پھر اپنی پیاری بیگم ربیہ دورانی، ان کا مقبرہ تعمیر کروایا دلراس بانو بیگم کی یاد میں، بی بی کا مقبرہ اورنگ آباد مہاراشٹرا انڈیا میں، اور 1660 میں اس کو کمیشن کیا۔ اس کی کافی ریزمبلنس ہے تاج محل کے ساتھ۔ یہ تمام یہ جو تینوں تعمیرات ہیں، بادشاہی مسجد بہت بڑی تعمیر تھی ان کی، بہت بڑی مسجد تھی، پرل ماسک ہے، خوبصورت مسجد تھی وائٹ ماربل سے، اور بی بی کا مقبرہ، یہ تمام میں نے اس میں ایڈ کیے تھے ان کے سکیچز، لیکن چونکہ وہ نیٹ سے لیے تھے لہذا اس کو میں نے پھر ہٹا دیا کاپی رائٹس کے ایشوز کی وجہ سے۔ وہ آپ نیٹ کے اوپر تینوں کنسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں، ان کے امیجز جو ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری ایوالو ہوئی ان کے دور میں، ایمرج ہوئی اورنگزیب کے دور میں، اور کشیدہ کاری کے مختلف ڈیزائن جو ہیں وہ ان کے کشیدہ کاری کے ماہر، ان کو بہت زیادہ پیٹرونائز کیا گیا، بہت زیادہ پیٹرونائز دی گئی، اور کشیدہ کاری اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کافی ترقی کی۔ پھر پہلی اینگلو مغل وار، انگریزوں کی پہلی وار، اینگلو انڈین وار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوئی تھی، اس کو چائلڈ وار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فرسٹ اینگلو انڈین وار تھی آن دی انڈین سب کانٹیننٹ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کوشش کی کہ وہ ایسا فرمان لیں مغل امپائر سے کہ ان کو ٹریڈنگ پریویلیجز دیے جائیں، ان کو تجارت کرنے کی اجازت دی جائے، لائسنس دیا جائے، جس میں وہ ناکام رہے۔ پھر کنگ جیمز ٹو نے اپنے وارشپس بھیجے ٹو ہیلپ دی ایسٹ انڈیا کمپنی، اور جس کی وجہ سے 1686 میں فرسٹ اینگلو انڈین وار سٹارٹ ہو گئی۔ یہ وار چلتی رہی، اس میں انگلش نیول فورسز انوالو تھی، انہوں نے سیورل مغل پورٹس کو بلاک کیا ویسٹرن کوسٹ پہ، اور مغل فورسز کے ساتھ ان کی جنگیں بیٹل چلتی رہیں۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے انٹروین کیا، انہوں نے تمام کی تمام ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوزیشن کو کنفسکیٹ کیا، پوری پراپرٹی کنفسکیٹ کی، ان کو سخت سزا دی، اور 1690 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریئلائز ہوا کہ جنگ ان کے فیور میں نہیں ہے، تو انہوں نے پھر معافی طلب کی، انہوں نے اپنے انوائز بھیجے، اپنے سفیر بھیجے، جو اس وقت کے مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کے سامنے جھکے، اور اورنگزیب نے ان کو جرمانہ کیا۔ انہوں نے اس ٹائم پہ 1,50,000 روپیز جو ہیں وہ انڈیمنٹی پے کی، اور یہ کمٹمنٹ کی کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ بعد میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں ان کے ایک انگلش پائریٹ نے مغل کے ایک شپ پہ اٹیک کیا تھا، وہ بہت مشہور واقعہ تھا۔ بہرحال اورنگزیب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سکسیسفلی ڈیل کیا، اور بیلنس اورنگزیب کی حق میں ہی رہا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی پوری طرح طاقت پکڑ رہی تھی، اور بالآخر ایسٹ انڈیا کمپنی حاوی ہوتی ہوتے بعد میں پھر کسی کے قابو میں نہ رہی، اور یوں انگریزوں کا جو دور تھا وہ سٹارٹ ہوا۔ یہ لینیج ہے جو ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، اورنگزیب، شاہ جہاں، جہانگیر، اکبر، ہمایوں، بابر، عمر شیخ مرزا، سلطان ابو سعید، پرنس سلطان محمد، پرنس میران شاہ، اور تیمور سے ان کا لینیجہ ملتا ہے۔ بہت ساری ریبیلینز بھی ہوئیں جہانگیر اورنگزیب عالمگیر کے دور میں۔ ہندو جٹ پیزنٹس، انہوں نے ریوولٹ کیا لیکن ڈیفیٹڈ ہوئے، ان کو شکست دے دی گئی 1669 میں۔ پھر شیوا جی مراٹھاز نے ریوولٹ کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو مراٹھاز کے خلاف کمپین تھی،
ये सबसे महंगी साबित हुई। इसने मुग़ल एम्पायर की एनर्जी को मुकम्मल तौर पे सक किया, ख़त्म किया, मुग़ल एम्पायर की एनर्जी ख़त्म की, और फाइनली ये डिक्लाइन का बायस भी बनी। और औरंगज़ेब 26 सालों तक मराठास के ख़िलाफ़ लड़ता रहा। ये एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन 25 लाख सोल्जर जो थे औरंगज़ेब की आर्मी के, वो इन जंगों में, मुग़ल मराठा वार में मारे गए। और ये जो जंगें थीं, इनमें बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियल लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा मुग़ल एम्पायर के लिए ये जंगें महंगी साबित हुईं। अगर मुग़ल एम्पायर के जब हम डिक्लाइन की बात करेंगे, तो उसमें ये मराठास के ख़िलाफ़ जो लड़ाई थी, इसका ज़िक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि इसने मुग़ल एम्पायर को फ़ाइनेंशियली और ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से बहुत बड़ा धचका लगाया। बहुत सारी रेबिलियन हुई, राजपूताना में हुई। फिर सतनामी एक रेबिलियन हुई, ये एक सेक्ट है, एक माइनॉरिटी सेक्ट है, उन्होंने रेबिलियन की, जिसको बाद में मुग़ल आर्मी ने सख्ती से कुचल दिया। 1671 में एक अवहम किंगडम थी, जिससे मुग़ल्स को शिकस्त हुई बैटल ऑफ सरायघाट में। और महाराजा 17 साल राजपूत वॉरियर, जिसने अपनी किंगडम बना ली बुंदेलखंड में। 1672 में पश्तून ने रिवोल्ट किया मॉडर्न डे कुनार प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में, और उस वक्त के मुग़ल गवर्नर जो गालिबन आमिर खान थे। हुआ यह था कि पश्तून की औरतों के साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई। मुग़ल जो सिपाही थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ना गुफ्ता बे रवैया रखा, ना शाइस्ता रवैया बरकरार रखा, उनसे बदतमीज़ी की गई उनकी। और इस वजह से जो पठान ट्राइब्स थे वो इकट्ठे हो गए और मुग़ल्स के ख़िलाफ़ हो गए। और पश्तून बेल्ट में जो मुग़ल्स की अथॉरिटी है वो काफ़ी हद तक एरोड हो गई। और फिर मुग़ल जो हैं वो एक लिहाज से कह सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर से निकल गए। तो ये हम बात कर लेते हैं कि जिसकी हमने ज़िक्र किया, इम्पैक्ट ऑफ वारफेयर विद मराठास। बहुत नुकसान पहुँचाया मराठास के साथ लड़ाई ने मुग़ल एम्पायर को। 26 साल तक जारी रही, बहुत डिज़ास्टर्स थी। मुग़ल एम्पायर जो बहुत ज़्यादा अमीर एम्पायर थी उस वक़्त की, वो बैंकरप्सी तक पहुँच गई। औरंगज़ेब का एक हैवी इनकैम्पमेंट होता था, उनका पूरा ख़ैमा तकरीबन ये पूरा एक मूविंग कैपिटल था जो कि मूव करता था। इसका जो मुहीत है वो 30 माइल्स तक था, और 50,000 कैमल थे, 30,000 हाथी थे, 250 बाज़ार होते थे, और ये सारे के सारे मूव करते थे। और ये सारा का सारा औरंगज़ेब ने मरते हुए ये भी कहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये क्यों क्यों कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल फुटाइल लग रहा है मुझे। तो ये उसने खुद बल्कि तस्लीम किया था, क्योंकि इससे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। मराठास के ऊपर पूरी तरह काबू नहीं पा सका औरंगज़ेब आलमगीर, और मराठास के साथ जो चपकलश थी वो इसको मुकम्मल तौर पे उसकी सल्तनत को ले डूबी। फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़ेमाइन, प्लेग, बीमारियाँ, गुर्बत, ये तमाम जो सोशो इकनॉमिक इश्यूज़ थे ये पैदा हुए। बिलाखिर औरंगज़ेब आलमगीर अहमदनगर के करीब एक कैंप में, मिलिट्री कैंप में इसकी डेथ हुई मार्च 3, 1707 में, जब उनकी उम्र 88 साल थी। औरंगज़ेब आलमगीर ने ये आखिर में ये एक वसीयत की थी कि मेरे फनरल पे इतना ज़्यादा खर्चा ना किया जाए। ये वही औरंगज़ेब आलमगीर था जिसने अपने भाइयों को मरवाया था तख्त के लिए, और आखिर में उसने ये भी कहा कि मेरा जो जनाजा है उसको सिंपल रखा जाए, और इसकी जो कब्र है वो सूफ़ी सेंट शेख बुरहानुद्दीन गरीब के कोर्ट यार्ड की, श्राइन के कोर्ट यार्ड के करीब वाक़या है। उसी में शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो हैं ये निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। ये इनकी जो मकबरा है वो खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में वाक़या है। अब देखते हैं क्या हुआ औरंगज़ेब की डेथ के बाद। वीक एम्पायर्स आए, वार्स ऑफ सक्सेशन हुई, कूज हुए,
مغل امپائر ویک ہوئی اور مراٹھاز کے اٹیک، یہ تھی کہ جو ہوا اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد۔ سکسیشن: قطب الدین محمد اعظم شاہ, the third son of Aurangzeb and Dilras Banu Begum, ascended the Mughal throne in Ahmednagar on March 14, 1707۔ انہوں نے سکسیڈ کیا، اور اگلے لیکچر میں ہم ڈکلائن آف دی مغل امپائر کے اوپر بات کریں گے۔ اس لیکچر کی تیاری کے لیے مختلف بکس، ویکیپیڈیا اور ڈفرینٹ یوٹیوب چینل سے ہیلپ لی ہے۔ ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔